السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم حاضرین و ناظرین، امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آپ حضرات کو بخوبی معلوم ہوگا کہ ابھی تقریباً 2 دن قبل مفتی شمائل ندوی اور جاوید اختر ان دونوں کا مکالمہ کہہ لیجئے یا مناظرہ کہہ لیجئے ہوا، جو سوشل میڈیا کے حوالے سے ہمارے اکثر احباب نے دیکھا ہوگا، اس کا مشاہدہ کیا ہوگا۔ اس کا ٹاپک یہ تھا کہ کیا خدا موجود ہے۔ اس سلسلے میں رب کریم کے وجود پر، صانع کائنات کے وجود پر، اللہ عز و جل کے ہونے پر ایک نہیں سینکڑوں دلائل موجود ہیں۔ اگر ہم قرآن حکیم دیکھیں تو قرآن حکیم میں ایک جگہ نہیں، متعدد جگہوں میں اللہ عز و جل کے وجود پر دلیل دی گئی ہے۔ مثلا پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 164، اس سے رب کریم ارشاد فرماتا ہے: اِنَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ۔ ترجمہ: بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کا بدلتے آنا اور کشتی جو کہ دریا میں لوگوں کے فائدہ کی چیزیں لے کر چلتی ہے، اور وہ جو اللہ عز و جل نے آسمان سے پانی اتارا اور اس سے زمین کو جلا دیا، زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلائے، اور ہواؤں کی گردش، اور وہ بادل کہ جو کہ زمین و آسمان کے بیچ میں رب کے حکم کے مطابق مسخر ہے، ان سب میں عقل مندوں کے لیے ضرور نشانیاں ہیں۔ اسی طرح سے پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران، سورہ نمبر 3 آیت نمبر 190 میں رب کریم ارشاد فرماتا ہے: اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، کہ یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور شب و روز کے بدلتے آنے جانے میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اسی طرح سے پارہ نمبر 11 سورہ یونس، سورہ نمبر 10 آیت نمبر 6 میں رب کریم ارشاد فرماتا ہے: اِنَّا فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَّقُونَ۔ یقیناً شب و روز کے آنے جانے اور ان چیزوں میں جو اللہ عز و جل نے آسمانوں اور زمین میں پیدا فرمایا ہے، متقیوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اسی طرح سے سورہ مومنون، سورہ جاسیہ، اس طرح سے مختلف مقامات میں رب کریم نے صانع کائنات یعنی اپنے وجود مبارک پر دلیلیں بیان فرمائی ہے۔ اگر ہم قرآن و احادیث دیکھیں تو ایک جگہ نہیں، متعدد جگہوں میں رب کریم اور صانع کائنات کے وجود پر دلیلیں ملتی ہیں۔ آئیے ہم تفسیر کی زیادہ کتابیں نہ دیکھ کر کے صرف تفسیر کبیر جو علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تحریر فرمایا ہے، ہم اسے دیکھیں۔ یہ تفسیر رازی کی جلد نمبر 2 ہے اور صفحہ نمبر 108۔ آئیے وہ فرماتے ہیں: وَاعْلَمْ أَنَّ لِلسَّلَفِ طُرُقًا لَطِيفَةً فِي هَذَا الْبَابِ، کہ سلف صالحین نے اس باب میں بڑے دلچسپ طریقوں سے استدلال فرمایا ہے۔ سب سے پہلا یہ کہ کچھ زندیق لوگ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئے، جو اللہ عز و جل کے وجود کے منکر تھے۔ امام جعفر صادق نے ان سے ارشاد فرمایا: حل رکبت البحر، کیا تو نے سمندر میں سفر کیا ہے؟ وہ کہنے لگا: ہاں میں نے کیا ہے۔ پھر امام جعفر صادق نے فرمایا: حل رأیت احوالا، کیا تم نے وہاں کی ہولناکیاں دیکھی ہیں؟ تو کہنے لگا: ہاں، ایک دن تیز ہوا چلی، اس نے کشتی کو توڑ ڈالا، جو کشتی باندھ تھے، ملاح تھے، اسے غرقاب کر دیا، تو میں ایک تختی کے ساتھ لٹک گیا، وہ تختی بھی میرے ہاتھ سے چھوٹ گئی،
پھر میں سمندر کے موجوں کے تلاطم میں پھنس گیا، یہاں تک کہ اسی دوران مجھے یا میں سمندر کے ساحل میں کنارے میں پھینک دیا گیا۔ تو امام جعفر صادق نے فرمایا، پہلے تمہارا اعتماد کشتی اور ملاح پر تھا، پھر تمہارا اعتماد ملاح اس تختی پر ہوا جو تمہارے ہاتھ میں تھی۔ جب یہ تمام چیزیں ختم ہو گئی تو نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو ہلاکت کے لیے یا ہلاکت کے سپرد کر دیا، یا تجھے اس کے بعد بھی سلامتی کی امید تھی؟ تو وہ کہنے لگا کہ بل رجوت السلامہ، نہیں، مجھے اس وقت بھی سلامتی کی امید تھی، بچنے کی امید تھی۔ تو امام جعفر صادق نے فرمایا، ممن کنت ترجوہا، کس ذات سے تمہیں امید تھی؟ وہ شخص خاموش ہو گیا۔ تو امام جعفر صادق نے اسی موقع پہ ارشاد فرمایا، ان الصانع هو الذی کنت ترجوہ فی ذلک الوقت، صانع کائنات رب کریم وہی ہے کہ جس سے تو اس وقت بچنے کی امید رکھ رہا تھا، وہ هو الذی انجاک من الغرق، اسی ذات نے تمہیں پانی میں غرق ہونے سے بچا لیا۔ روایت میں آیا ہے کہ وہ شخص امام جعفر صادق کے ہاتھ پر مسلمان ہو گیا۔ دوسری دلیل امام فخر الدین رازی نے بیان فرمایا کہ عمران بن حسین سے ایک شخص نے قال علی عمران بن حسین سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کم لکا من الہ، تمہارے کتنے معبود؟ کہنے لگا 10۔ تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فمن لغمک وکربک ودفع الامر العظیم، تو تمہارے غم کو، تمہاری مصیبتوں کو، بڑے معاملات کو کون ٹالتا ہے؟ جب تمہارے اوپر نازل ہو تو کہنے لگا اللہ۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما لکا من الہ الا اللہ، اللہ کے سوا تیرا کوئی معبود نہیں۔ اسی طرح سے تیسری دلیل انہوں نے پیش فرمائی کہ ابو حنیفہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ دہریوں کے خلاف ایک تلوار بن کر کھڑے تھے، اور ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ کچھ دہری لوگ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب مسجد میں تشریف فرما تھے آیا تاکہ امام اعظم کو وہ لوگ قتل کر دیں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب دیکھا تو آپ نے ارشاد فرمایا، میں ایک مسئلے میں سوچ رہا ہوں، مجھے اس بارے میں جواب دو، تم لوگ کیا کہتے ہو؟ کہنے لگے بتائیے۔ تو پھر امام اعظم نے فرمایا، ما تقولون فی رجل یقول لکم انی رأیت سفینہ مشحونہ بالاعمال مملوءہ من الاسقال قد احتوشہا فی لجۃ البحر امواج متلاطمہ وریاح مختلفہ وہی من بینہا تجری مستویہ لیس لہا ملاح۔ امام اعظم نے فرمایا، میں نے سوچا ایک کشتی سامان سے بھری پڑی ہے، لوگ بھی اس سے سوار ہیں، اور وہ کشتی سمندر کے موجوں میں پھنس چکی ہے اور باد مخالف کا بھی سامنا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ کشتی چل رہی ہے، اپنی جگہ پہ رک رہی ہے، اور جہاں چلنے کا ہے وہ چل رہی ہے، کوئی ملاح نہیں ہے جو اسے چلائے، کوئی نگراں نہیں جو اسے دیکھے، تو کیا یہ ہو سکتا ہے؟ ان لوگوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو امام اعظم نے فرمایا، یا سبحان اللہ، اذا لم یجز فی العقل سفینہ تجری فی البحر مستویہ من غیر متعاہد ولا مشرن فکیف یجوز قیام هذه الدنیا علی اختلاف احوالها وتغیر اعمالها، کہ جب ایک کشتی سمندر میں بغیر نگراں کے، بغیر کشتی چلانے والے کے، بغیر ملاح کے نہیں چل سکتی ہے، تو اتنا بڑا نظام جو دنیا کا ہے وہ صانع کائنات کے بغیر کیسے چل سکتا ہے؟ روایتوں میں وہ لوگ رونے لگے اور کہنے لگے کہ آپ نے سچ فرمایا۔ انہوں نے اپنی تلواریں اپنے میان میں کر لی اور امام اعظم کے ہاتھ پر طائب ہو گئے۔ اسی طرح سے امام شافعی سے پوچھا گیا کہ صانع کائنات پر کوئی دلیل ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں ہے نا، شہتوت کا پتا جس کا رنگ، مزہ، بو، طبیعت ایک ہی ہے، لیکن شہتوت کا کیڑا جب اسے کھاتا ہے تو ریشم کے دھاگے نکلتے ہیں، اور شہد کی مکھی جب اسی کو کھاتی ہے تو پھر اس سے شہد نکلتے ہیں، بکری کھاتی ہے تو مینگنیاں نکلتی ہیں۔ تو ذرا بتاؤ تو صحیح، طبیعت ایک ہونے کے باوجود یہ مختلف چیزوں کو پیدا فرمانے والا کون ہے؟ یعنی وہی ذات خداوندی۔ اسی طرح سے امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک مرتبہ پوچھا کہ دیکھو، جب عورت حاملہ ہوتی ہے تو ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا لڑکا پیدا ہو، لیکن ان کی مرضی کے خلاف لڑکی پیدا ہوتی ہے۔
اسی طرح سے کبھی کبھی ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ میرے یہاں لڑکی کی پیدائش ہو، لیکن ان کی چاہت کے خلاف لڑکا پیدا ہوتا ہے، تو ایسا کرنے والا کون ہے؟ وہی ذات ہے جو صانع کائنات ہے، وہی ذات ہے جو رب کریم ہے، وہی اللہ ہے، وہی خدا ہے۔ اسی طرح سے امام احمد بن حنبل نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا، ایک مضبوط قلعہ ہے جس میں کوئی سوراخ نہیں ہے، اس کا ظاہر چاندی کی طرح چمک رہا ہے، اس کا اندرونی حصہ سونے کی طرح دمک رہا ہے، پھر مضبوط دیواریں ہیں، لیکن اچانک ایک دیوار پھٹتی ہے، اندر سے ایک جاندار جانور نکلتا ہے جو سنتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، اور وہ آواز نکلتا ہے۔ ذرا بتاؤ تو صحیح، اس بند کوٹری میں اس کو پیدا فرمانے والا کون ہے؟ مطلب اللہ۔ ان کی مراد یہ تھی قلعے سفید قلعہ سے اور حیوان سے مرغی کا چوزا، مرغی کا انڈا۔ اسی طرح سے ہارون رشید امام مالک سے، اسی طرح سے ایک عرابی نے صانع کائنات سے، جب عرابی سے اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلیل پوچھی گئی تو اس عرابی نے یہ کہا کہ البعرۃ تدل علی البعیر والراس علی الحمیر وآثار القدم علی الوسیر فسماء ذات ابراج وارض ذات فجاج وبحار ذات امواج اما تدل علی الصانع الحلیم العلیم القدیر۔ عرابی سے پوچھا گیا کہ صانع کائنات پر کوئی دلیل پیش کرو، تو وہ کہنے لگا کہ ایک مینگنی اونٹنی پر دلالت کرتی ہے، لید گدھے پہ، قدم کے نشانات چلنے پہ دلالت کرتے ہیں، تو یہ مختلف برجوں والے آسمان، یہ زمین، یہ موج والے دریے، کیا اللہ عز و جل جو کہ صانع ہے، حلیم ہے، علیم ہے، قدرت پہ دلالت نہیں کریں گے؟ اسی طرح سے ایک طبیب سے پوچھا گیا کہ آپ نے اپنے رب کو کیسے پہچانا، تو وہ کہنے لگا کہ بے اہلیلش مجفف، یعنی گڑ سوکھا کہ جو اس حال کی بیماری کر دیتا ہے، وہی اگر تر ہو تو امساک کی بیماری کرتا ہے۔ اور ایک حکیم سے پوچھا گیا کہ آپ نے اپنے رب کو کیسے پہچانا، تو کہنے لگا کہ میں نے اپنے رب کو شہد کی مکھی سے پہچانا، کہ شہد کی مکھی اپنے ایک کنارے سے ڈنک مارتی ہے اور دوسرے کنارے سے وہ شہد دیتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں بِأَحَدِ طَرْفَيْهِ تَعْصِلْ وَالْآخِرِ تَلْسَعْ وَالْعَصْرِ مَقْلُوبُ اللَّسَعْ، یعنی اصل کو پلٹ دو تو لسع ہو جاتا ہے، لسع کو پلٹ دو تو اصل ہو جاتا ہے۔ اس سے میں نے اپنے رب کریم کو پہچانا۔ اسی طرح سے عالم اسلام کی مشہور شخصیت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے بارے میں روایت میں آیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارا کسی دریا سے مقابلہ ہو جائے تو جس دریا سے بھی چاہو پوچھ کے دیکھو کہ تمہاری عمر کتنی ہے، تو وہ ضرور کہے گا 20 30 40 50، کوئی عدد یقینی یا تخمینی طور پر بتائے گا، جس کے معنی اور مطلب یہ ہوئے کہ ہمیں پیدا ہوئے، اس دنیا میں آئے، موجود ہوئے اتنے سال ہوئے۔ اب اس سے پوچھئے گا آیا آپ خود پیدا ہو گئے یا کسی نے تم کو پیدا کیا؟ اور وہ پھر پیدا کرنے والا ممکن ہے یا واجب ہے؟ یہ تو ظاہر ہے کہ خود پیدا نہیں ہوا ہے، ورنہ واجب الوجود ہوتا، ہمیشہ پایا جاتا، کبھی معدوم نہ ہوتا۔ جس کا وجود اپنا ہو وہ ہمیشہ رہتا ہے، یہ بات بدیہی ہے۔ یہ بھی ظاہر ہے کہ اس کا پیدا نہ کرنے والا ممکن نہیں ہو سکتا، ورنہ تسلسل لازم آئے گا، پھر اس ممکن کے پیدا کرنے والے، پھر اس کے پیدا کرنے والے کے بارے میں کلام کیا جائے گا۔ یہ سلسلہ کسی واجب الوجود کی طرف منتہی ہو جائے گا، جس نے ہم کو اس خوبی اور شان محبوب کی شان میں پیدا فرمایا ہے۔ وہ رب ہے جس کا ہر زمان میں ایک جدا نام ہے، اور جب وہ خالق ہے تو اس میں علم، قدرت، حیات، ارادہ وغیرہ جتنی بھی صفتیں ہیں وہ سب کے سب ہوں گی، خواہ وہ عین ذات ہو یا غیر ہو، خواہ وہ لا عین ہو لا غیر ہو۔ تفسیر حقانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 112۔ غرض کے ان علماء کرام اور بزرگان دین کے اقوال کی روشنی میں یہ بات تو معلوم ہو گئی کہ صانع کائنات موجود ہے، اور اس کے وجود پر ایک دلیل نہیں، بے شمار دلائل موجود ہیں۔ ہم نے جب اپنے احباب کی فرمائش پر ڈاکٹر مفتی شمائل ندوی اور جاوید اختر ان دونوں کے مکالمات سنے تو ہمیں ان میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں نظر آئی کہ جو نئی ہو، جو جدت اور ظرافت طبع کو شامل ہو۔
ہاں، یہ جتنی بھی باتیں مفتی شمائل ندوی نے کی ہے وہ تمام باتیں ہماری کتابوں میں موجود ہیں. شرح عقائد دیکھ لیں، شرح ہدایت الحکمت دیکھ لیں. ہاں، یہ اور بات ہے کہ مفتی شمائل صاحب نے جو ہمارے قدیم اصطلاحات تھے، جو ہمارے اردو زبان میں اصطلاحات تھے، ان اصطلاحات کو انہوں نے ابھی جو رائج زبان ہے جس سے عام طور پر لوگ مرعوب ہیں، یعنی انگریزی زبان میں انہوں نے پیش کیا، جس کی بنا پر ہمارے بہت سارے اہل علم جو علماء حضرات ہیں وہ کافی مرعوب ہو گئے. ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے کوئی نئی بات پیش کر دی ہے، حالانکہ وہ نئی بات نہیں، وہ تو وہی باتیں ہیں، صرف یہ کہ انہوں نے اسے انگریزی زبان میں پیش کیا. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بات بھی ہمارے ان کی بحثوں کو دیکھنے کے بعد ہمیں معلوم ہوئی کہ ہمارے جو جاوید صاحب ہیں ان کے پاس کوئی تیاری نہیں تھی. وہ تو بالکل پورے ڈیبیٹ میں وہ خوف زدہ نظر آئے، ان کے ہاتھ میں جنبش ہو رہی تھی، کپ کپی تاری تھی، اور ادھر شمائل صاحب تو مکمل تیاری کر کے وہاں پہ آئے ہوئے تھے. بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ کہ ہمارے اہل علم کو چاہیے، ہمارے مدارس کو چاہیے، ہمارے ذمہ داران کو چاہیے، اور جو اساتذہ ہیں ان سبوں کی اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہمارے طلبہ علم دین حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں انہیں جدید زبان سکھائیں، انگریزی سکھائیں، اور حالات زمانہ کے حساب سے ہم بچوں کو تیار کریں. اور یقیناً آج کل ملحدین کے جتنے اعتراضات تو ہو سکتے ہیں، وہ ان تمام اعتراضات کے جوابات ہمارے علماء کرام نے اپنی کتابوں میں رقم تراز کر دیے ہیں، ہماری کتابوں میں موجود ہیں. شرط یہ ہے کہ ہمیں مطالعے کی ضرورت ہے، ہمیں محنت کی ضرورت ہے، ان کتابوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے انہیں پڑھا اور جدید زبان میں جو ہماری زبانیں چلتی ہیں، جو رائج ہیں، عام طور پر جن زبانوں کا سکہ اور جس کی دھاک لوگوں کے دلوں میں بیٹھی ہوئی ہے، اگر ہم اس کے حساب سے اپنے بچوں کو تیار کریں تو دن دور نہیں کہ ہمارے بچے ہر فیلڈ میں کامیاب ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. رب کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سبوں کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، مذہب اہل حق، اہل سنت و جماعت پر قائم رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.